أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انفق يا ابن آدم انفق عليك او كما قال عليه الصلاة والسلام. اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لا کر گھر دیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب. ارشد صاحب جی ہاں، ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات. تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ اور تیرے کوچے کا غبار سرمائے چشم کائنات. چہرہ خوشا کرم تیرا خافتاب قیرواں، لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے تابہ سومنات. تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں، ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پات پات. دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل، ٹوٹ گیا طلسم لات. آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معن بدل دیے ذہن کے سب تصورات، قلب کے سب تأثرات. چون و چبونا و چرا تاب کجا و تابکے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات. غیر کو خیش کر دیا، نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیا نیش میں. وہ تبا حنتم نقیر اور مظفر اگر سامنے رکھیں، غیر کو خیش کر دیا، نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات. کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق، پیکن و دہلی و ہرات. از سر نو کیا گیا دودھ آدم ارجمن، اٹھ گئی قید خون و رنگ، مٹ گیا فرق نسل و ذات. شان خدائے پاک تھی یسربیوں کی سادگی جس پہ نثار ہو گئے سب اجمی تکلفات. تیری ثنا میں ترزباں ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی فرات. پست و بلند کے لیے عام ہے تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلات. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قابل صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے اکابرین حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب، قاری عبداللطیف صاحب، حضرت مولانا استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب. یہ وہ شخصیات ہیں. حق تو یہ تھا کہ میں دو زانوں بیٹھ کر ان کو سنتا، لیکن حکم ہے تو میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. دین اسلام کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. مختصر وقت میں توجہ ادھر رکھیے گا. دین اسلام کی بنیاد ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. کیا بات ہے. اب دو چیزیں اور جو لی جاتی ہیں، اجماع امت اور قیاس. یہ دونوں قرآن اور حدیث کی روشنی کے پابند ہیں. یعنی صحابہ جس پہ جمع ہوئے، جس سے اجماع امت کہا جاتا ہے،
صحابہ اسی بات پر جمع ہوئے جو بات قرآن و حدیث سے نکل رہی تھی، اور قیاس کو بھی وہیں تک سفر کرنے کی اجازت ہے جہاں تک قرآن اور حدیث کی روشنی موجود ہو۔ تو یہ اساس اور فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ شادل پور کے سادہ لوگوں، دین اسلام بھی بڑا سادہ اور آسان ہے، بس اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی دونوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ اطاعت ہم اللہ کی کیسے کریں؟ وہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، یا اللہ تیری عبادت ہم کیسے کریں؟ وہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نماز قائم کیسے کریں؟ وہ کہہ رہا ہے آتوا الزکاۃ، ہم زکوٰۃ ادا کرو، تو ہم زکوٰۃ ادا کیسے کریں؟ تو اس کا جواب دیا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ شریعت کیا ہے، اسلام پہ کیسے چلنا ہے، نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو کیسے ادا کرنا ہے، معاملات کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، معاملات اور لین دین کیا ہیں، اخلاق کس طرح کے ہوں، یہ تمہیں رسول بتائیں گے۔ اس لیے کہا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ رسول کی اطاعت کرو۔ یا اللہ تیرے رسول کی ہم اطاعت تو کر لیں گے، اس لیے تو فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کیا کرو جس طرح مجھے پڑھتا ادا کرتا دیکھتے ہو۔ یہ معیار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے میرے محبوب کے اندر تمہارے لیے خوبصورت نمونہ رکھا ہے۔ خوبصورت کہا، حسن کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے، وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہے جس میں انسان کے لیے بھلائی ہے، اس انسان کے لیے خیر خواہی ہے۔ اسلام خیر خواہی کا نام ہے، اسلام امن و سلامتی اور صلح و آشتی اور شانتی کا نام ہے۔ ایمان کے لفظ کے اندر امن کا صیغہ موجود ہے۔ اسلام و ایمان امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ تو فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یا اللہ تیرے رسول کی اطاعت تو کر لیں گے، لیکن تیری اطاعت کا کیا ہوگا؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر دی۔ کیا محبت ہے، کیا معیار قائم کیا ہے کہ اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا کہ اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میری عبادت کرنا چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھ سے تعلق بنانا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میرا تعلق چاہتے ہو، تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اطاعت کرو، خدا خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان خدا اللہ۔ خود تم سے محبت کرے گا میرے محبوب کی۔ علماء کرام یہاں پر بظاہر اتبعونی ہے، لیکن اطاعت بغیر محبت کے قائم نہیں ہوتی۔ اشارہ یوں ہے کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، خدا خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، دشمن حیران ہے، نعرہ تکبیر۔ دشمن حیران ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب کیوں ہیں؟ ہاں محبوب تو ہیں، وہ محبوب ہیں خدا کے، وہ محبوب ہیں فرشتوں کے، وہ محبوب ہیں انسانوں کے، وہ محبوب ہیں جنات کے، وہ محبوب ہیں جمادات کے، وہ محبوب ہیں نباتات کے، وہ محبوب ہیں چرندوں کے، پرندوں کے، درختوں کے، پتھروں کے محبوب ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اپنے محبوب
محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اور جو ہے ہمارا جواب ایک یہ بھی ہے کہ ہم پابند کیے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اگر تم میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے تو پھر انتظار کرو اس گھڑی کا جس گھڑی میں عذاب نازل کرتا ہوں. قیامت کے دن کا انتظار کرو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور خاندان ازواج اموال اور اپنے کاروبار اور تمہارے بنگلے یہ سب میرے محبوب سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اس گھڑی کا کہیں میرا عذاب نہ آ جائے. یہ حکم ہے, اس کا حکم ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میرے محبوب سے محبت نہ کرو. جامع صغیر میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو تخلیق میں بے مثال پیدا فرمایا ہے اور ان سے محبت کی جائے. تو اسی لیے تو اللہ نے جو چیزیں محبت کی ہیں وہ ساری پیدا کر دی. خدا کے محبوب ہیں, فرشتوں کے بھی محبوب ہیں. فرشتے استراحت فرما رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں استراحت فرما رہے اور انداز یوں ہے, ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں, دوسری طرف حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں اور بیچ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہیں. ایک طرف چچا ہیں تو دوسری طرف چچا زاد ہیں اور بیچ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہیں. تین فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ کون سے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ تین جو سو رہے ہیں ان میں سے وہ کون سے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے وہ ہیں جو بیچ میں سو رہے ہیں اور وہ سب سے افضل اور بہتر ہیں. تو تیسرا کہتا ہے وہ جو سب سے افضل اور بہتر ہیں ان کو ہمارے ساتھ لے چلو. فرشتوں کے محبوب ہیں, حیوانوں کے محبوب. حیوان اپنے مقدمات لے کر آئے. ہرنی نے آ کر اپنا مقدمہ پیش کیا, اونٹ نے آ کر اپنا مقدمہ پیش کیا, چڑیا نے آ کر اپنا مقدمہ پیش کیا. حیوانوں کے محبوب ہیں, یہاں تک کہ جمادات پتھروں کے محبوب. فرمایا یہ احد جو پہاڑ ہے اس سے میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. لائے نہ کوئی ایسا آقا جنہوں نے پتھروں سے یوں محبت کی ہو. پتھروں کتنے شفیق ہیں کہ کھجور کا سوکھا تنا ہے مسجد نبوی میں جس کا سہارا لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن جب ممبر تین زینے والا ممبر تیار ہو گیا, ایک انصاری نے یا ایک انصاری عورت نے جب ممبر تیار کروا لیا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار ممبر پہ چڑھے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو یہ تھوڑی سی جو جدائی ہوئی اس سوکھے تنے سے, بخاری کی روایت ہے, علماء جانتے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کے رونے کی آواز سنی. رونے کی آواز یوں تھی جیسے وہ ماں رو رہی ہو جس کا بچہ کھو گیا ہو, یا وہ اونٹنی
माई रो रही हो जिसका बच्चा गुम हो गया हो, या 9 महीने की गाभन ऊँटनी बिलख रही हो, यूं हिचकियां और सिसकियां और जोर जोर से रोने की आवाजें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ये कोई और नहीं, वो खजूर का सूखा तना रो रहा है जो मेरी जुदाई बर्दाश्त न कर सका। अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ दिया रिसालत ने, और उस सूखे तने के पास पहुंचे, उसके सर पे दस्ते शफकत रखा, उसको सीने से लगाया और कहा, क्यों रोता है, मत रो, अगर तू कहे तो मैं तुझे वापस बाग में लगवा दूं जहां तू सब्ज होकर लहलाता फिरेगा, या तू कहे तो फिर मैं तेरी खातिर ये मिंबर छोड़ दूं और तेरा सहारा लेकर खुतबा दिया करूं, या तेरे लिए दुआ कर दूं कि अल्लाह तुझे जन्नत में एक पौधा बनाए जहां हर वक्त मेरा दीदार करते रहना। तो ये तीसरी बात पे तना राजी हो जाता है और मिंबर के नीचे, मिंबर रसूल के नीचे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे उसे मदफन मिल जाता है, दफन होने का नसीब उसे मिल जाता है। दोस्तों, मेरे हमारे आका सादलपुर के सादा लोगों, हमारे आका वो थे जिन्होंने सूखे तनों को सीनों से लगाया। इसमें हमारे लिए पैगाम है, और राजगढ़ के राजाओं, अगर किसी बेवा को देखो उसका सहारा बन जाओ, अगर कोई यतीम है तो उसके सर पे दस्ते शफकत रखो। ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दोसरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता वला का, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो भी यहाँ। सजदों के लिए फरिश्ते बहुत थे, रुकू के लिए सजे फरिश्ते बहुत थे, कयाम के लिए फरिश्ते बहुत थे, तुझे यहाँ खुदा ने अपना नाइब और खलीफा बनाकर भेजा है। जरा इशारा तो समझ, नाइब की ड्यूटी क्या होती है, खलीफे की ड्यूटी क्या होती है। ये बड़े काम है, ये इबादत है बहुत बड़ी। तो इस तरह अपने अड़ोस पड़ोस को संभालिए। फरमाया, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा इंसान रहता हो, भूखा इंसान, मुसलमान नहीं, भूखा इंसान रहता हो, और तुम पेट भर के सो जाओ, 100 रकात नफल पढ़ के भी सो जाओ, तब भी तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोस में भूखा इंसान सो रहा है। तुम तहज्जुद पढ़ने के बावजूद कामिल मोमिन नहीं हो सकते। इस्लाम जिंदगी का नाम है, और खूबसूरत जिंदगी कि हमारे आका ने सूखे तने को सीने से लगाया। अनवर मसूद बोल पड़ा। अनवर मसूद कहता है कि उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम, तुम्हें किसने गलत खबर दे दी कि उलमाए देवबंद नबी को नहीं मानते? आओ, मैंने तो पूछा, मैंने कहा मौलाना हुसैन अहमद मदनी, क्या ये बात सही है? कहने लगे, दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े बूज़र, हमें भी अता हो वो जज्बाए बिलाली। मैंने मौलाना जफर अली खान से कहा तो वो कहने लगे, दयार यशरफ में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ। सलामत रहे पिलाने वाला, सलामत रहे पिलाने वाला। मैंने शेखुल हिंद से कहा, क्या ये बात सही है? वो कहने लगे, ए जन्नत, तुझ में हूर व कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। ओ जन्नत, तवाब कर मेरे दिल का कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो अनवर मसूद कहता है, उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। राजगढ़ के राजाओं, मिठाइयाँ तुमने बहुत खाई, बंगाल की मिठाइयाँ भी उड़ाई, तुमने जोधपुर की चमचम भी खाई होगी, सुजानगढ़ की मिठाई भी खाई होगी, लेकिन मैं आपको एक मिठास देने चला हूँ कि उनका नाम लबों पर आए, मीठा
میٹھا میٹھا منہ ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ سنبھالا ہے اگر ذوق آپ کا تازہ ہے، چلیے میرے ساتھ، احمد مرسل فخر دو عالم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح منور قلب مجلا نور معطر، قبلہ نمائی سجدہ گزاراں شعلہ سینہ جلوہ فاراں، صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم جس میں گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دائیوں سنو، وہ دائی دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مقام موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح علم نشرح و سینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں مرہم بن کر آئے ساری انسانیت کے لیے۔ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی صدی عیسوی میں تشریف لا رہے تھے، اس وقت انسانیت عجیب موڑ پر کھڑی تھی، ساری دنیا کا عجیب حال تھا، عجیب جو ہے چیزوں کی پوجا میں اور اس کی عبادت و پرستش میں لگی ہوئی تھی، اور اپنے اندر بھی گہری تقسیم کر چکی تھی، دنیا کو الگ کر دیا تھا، دین کو الگ کر دیا تھا۔ ہاں یہ رہبانیت کے سبق ہیں، اسلام کے سبق نہیں ہی راج جو ہے سادل پور والوں، یہ اسلام کے سبق نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ یہ ہماری اصطلاحیں تو ہو سکتی ہیں، ہماری بولیاں تو ہو سکتی ہیں، مگر اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم ختم کر دی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر تمہیں دیندار بننا ہے تو دنیا کو لات مارنی پڑے گی، رہبانیت اختیار کی، 600 سال کی عبادت کر کے دوزخ میں چلے گئے۔ یہ تقسیم تھی، انہوں نے انسانیت کو انہوں نے بانٹ رکھا تھا۔ کسی نے کہا ہم سورج کے اوتار ہیں، کسی نے کہا ہم چندر ونشی ہیں، کسی نے کہا ہم اگنی پتر ہیں، کسی نے کہا آسمان کے فرزند ہیں، کسی نے کہا ہمارے راجا میں خدائی خون گردش کرتا ہے، کسی نے کہا خدا تین ہیں، کسی نے کہا خدا کے ہم بیٹے ہیں، کسی نے کہا ہم خدا کے محب ہیں۔ یوں انسانیت تقسیم تھی کہ تو اب دماغ سے نکلا ہے حکومت کر، تو بازو سے نکلا ہے پاسداری اور چوکیداری کر، اور تو گھٹنوں سے نکلا ہے تو جو ہے محنت کر، تجارت کر، تو جو ہے پاؤں کی تلیوں سے نکلا ہے کھالوں کو دباغت دے کر ہمارے لیے جوتے تیار کر، تو اچھوت ہے، عبادت نہیں کر سکتا، معبد خانے نہیں جا سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او انسانو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارا ربا بھی ایک اور تمہارا ابا بھی ایک۔
ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور وہ جو دین اور دنیا کی تقسیم تھی اس کو ختم کر دیا. فرمایا خدا کو ڈھونڈنا ہے, کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں. مسجد کیوں بلایا؟ پھر آپ کہو گے مسجد اس لیے بلایا ہے 5 مرتبہ جب تو اپنے محلے کی مسجد میں پہنچے گا وہاں کوئی انسان غیر نظر آئے, مسلمان بے نمازی تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو ہمارا جو ہے المیہ ہے کہ بس نیاز دلا دیاں گا اور ناز کر دیاں گا, نماز کی بھی چھٹی. شاعر نے کہا تھا نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے, نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے. میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے کہ حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نماز نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہمارا تو یہ حال ہے کہ نس نس بولے نبی نبی اور نماز پڑھوں کبھی کبھی. واہ بھائی واہ, کیا جب نبی کا نام آئے, جب نبی کا نام آئے تو چوم جاتا ہوں اور نبی کا کام آئے تو گھوم جاتا ہوں. بالکل حق. ہمارا تو یہ حال ہے. تو نمازی کی ضرورت ہے. نماز ہماری آئیڈینٹی اور پہچان ہے. میں انڈین ہوں, کیا تیرے پاس میں ثبوت ہے کہ میرے پاس میں آدھار کارڈ لائسنس سب ہے؟ تو فرمایا مسلمان ہے تو تیری پہچان کیا؟ کہ مسلمان کی پہچان نماز کو بنایا گیا ہے. اس لیے اس کو, اس آئیڈینٹی کو اپنے ساتھ میں رکھ, اس پہچان کو اپنے ساتھ میں رکھ. مسجد کیوں بلایا سعدل پور والے؟ تمہیں پتہ چلے کہ آج بیمار کون ہے. وہ آیا نہیں تو پریشانی کیا ہے. پھر تم جو ہے اس کے گھر پہنچ جاؤ اور تمہیں صفوں میں کھڑا کیا مسجد میں. حالانکہ گھر میں اجازت دے دیتا نماز پڑھنے کی تو مسجد سے بھی زیادہ وہاں اخلاص نظر آتا. کیونکہ جب میں گھر میں نمازی ہوتا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نمازی ہوں یا نہیں, میں تہجد فجر پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا, عشاء پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا. مسجد میں بلایا, صفوں میں کھڑا کیا, پیغام دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تمہاری صفوں میں ایکتا, یکجہتی, اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے تمہیں صفوں میں کھڑا کیا ہے. اونچ اور نیچ کا جو فرق تھا اس کو مٹانے کے لیے ختم جو ہے یہ جو ہے صفوں میں تمہیں جو کھڑا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, احترام انسانیت کا سبق دیا. وہ جو بکھری ہوئی تقسیم تھی اس کو ایک خوبصورت جو ہے مالا میں پرو کر اور جو ان پھولوں کو سجا کر ایک خوبصورت مالا بنائی. وہ سلمان جو فارسی تھا, وہ سہیب جو رومی تھا, وہ بلال جو حبشی تھا, وہ عطاس جو نینوائی تھا, وہ ابو ذر جو غفاری تھا, وہ عدی جو تائی تھا, سب بھائی بھائی ہو گئے. ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور کہا کہ یہ ساری دھرتی تمہارے لیے مسلح ہے. یہاں پہ تم نیک کام شریعت کی روشنی میں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے روشنی میں, سنت کی روشنی میں کرو گے تو وہ عبادت بن جائے گا. دکان پہ بیٹھ کے نبی کے طریقے پہ تجارت کرے گا تو وہ عبادت بن جائے گی. فرمایا تاج الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. فرمایا جو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کل نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اسی کو کہا گیا نا معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے, وہ خیر البشر فخر اولاد آدم, بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم, وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم, بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم, غنی اور گدا کا پیارا محمد,
خدا کا محمد ہمارا محمد، محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولی الامر یعنی رحیم اور عادل۔ آگے سننا کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہی پڑھ رہا تھا، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ خدا کے محبوب، فرشتوں کے محبوب، جمادات کے محبوب، جنات کے محبوب، نباتات کے محبوب، درختوں اور پتھروں کے محبوب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، کھلا میدان تھا، حیا کے پیکر تھے، گوارا نہ کیا کہ یہاں بیٹھو، درخت دور منتشر کھڑے تھے، فرمایا او فلاں درخت ادھر آ، او درخت تو بھی ادھر آ۔ یہ دیکھیے معجزہ کہ درخت زمین چیرتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آئے، جہاں لگنے کا اشارہ کیا وہاں کھڑے ہوئے، اور جب فراغت ہوئی تو فرمایا جاؤ اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، وہ درختوں کے محبوب ہیں۔ ایک اعرابی آیا ہے، بدو آیا ہے، کہتا ہے میں نبی نہیں مانوں گا، اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ کوئی مجھے آپ عجیب بات نہ بتا دے، خرق عادت نہ بتا دے، کوئی معجزہ نہ دکھا دے۔ فرمایا اگر میں کہوں یہ کھجور کا جو درخت ہے اور اس میں جو کھجور کا خوشہ لگ رہا ہے، میں اس خوشے کو بلاؤں اور وہ میرے کہنے پر آ جائے تو نبی مان لو گے؟ کہنے لگا اگر ہاں اس طرح کر کے دکھاتے ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خوشے ادھر آ۔ اب دیکھا آسمان کی آنکھ نے بھی کہ کھلی فضا میں تیرتا ہوا وہ کھجور کا خوشہ آیا اور رحمت عالم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس اپنی جگہ لگ جاؤ۔ اب یہ جو ہے کھلی فضا میں تیرتا ہوا جا کے اپنی شاخ پہ لگ گیا ہے، وہ بدھو دیہاتی اعرابی کہتا ہے، اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ جاتا ہے۔ تو درختوں کے محبوب اور پتھروں کے محبوب، اور تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہارے محبوب کیوں ہیں؟ پھر تمہارا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ میں تجھ سے کہوں کہ تو تیری ماں سے محبت کیوں کرتا ہے تو تو کہے گا یہ تو عظیم رشتہ ہے، یہ مقدس رشتہ ہے، یہ محترم رشتہ ہے، یہ رشتوں سے بڑا رشتہ ہے۔ مجھے
مجھے بھی کہنے دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ مومنوں کے لیے نبی کا رشتہ ان کی جان سے بھی پہلے ہے، ہم پر ہماری جان کا حق بعد میں ہے، اور ہماری جان سے بھی پہلے ہم پر ہمارے نبی کا حق ہے۔ وازواجہ امہاتہم، تجھے تو تیرے باپ نے بتایا ہوگا کہ گھر میں جو روٹیاں پکا رہی ہے یہ تیری ماں ہے، مجھے قرآن نے بتایا کہ خدیجہ تیری ماں ہے، عائشہ تیری ماں۔ سبحان اللہ، اس سے کہتا ہے ہوتا ہے میری ماں نے چادر نہ اڑائی ہوتی تو سردی میں مر جاتا، اگر میری گندگیاں نہ دھوئی ہوتی تو میں بدبو سے ہلاک ہو جاتا۔ ارے مجھے بھی کہنے دے، اگر میرے نبی کی ردائے رحمت نہ ہوتی، رحمت کی چادر نہ ہوتی تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے، اگر میرے آقا کی دعائیں نہ ہوتے تو ہم اپنے گناہوں کی بدبو سے ہلاک ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ ہاں، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، خود لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیام سکو اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی کہ موڑ دیے، جب آئے ہیں تو روشنی پھیلی ہے، آئے ہیں تو محبت پھیلی ہے۔ کیا ہوا جب ربیع الاول میں تشریف لائے؟ کہتے ولادت بیان نہیں کرتے، اب وقت نہیں ہے، اکابرین کی موجودگی ہے، کبھی ایسا اسٹیج سجاؤ اور پھر راجستھان بھر سے براؤن پگڑیاں منگاؤ اور اس میں سبز رنگ کی بھی منگاؤ، ایک رات کا موقع دے دو، ان سے کہو کہ ہمارے آقا کی شان بیان کریں، پھر اس ادنا سے جو ہے نوکر سے کہو، علماء کے خادم سے کہو۔ حالانکہ کچھ مہینے پہلوں کی بات ہے، کچھ مہینے ہوئے ہیں، میں بھادرہ سے تارا نگر جا رہا تھا حافظ اکرام صاحب کے پروگرام میں، تو میں نے کہا کہ آج کہاں سے آغاز کروں اور نبی کی جو سیرت ہے کون سے پہلو پہ بات ہو، تو میں خیالات کی دنیا میں کھو گیا، تو جو قافیہ بندی ہوئی میں نے اس کو موبائل پہ پھر لکھ دیا تھا۔ میں نے کہا میں بھی چاہتا تھا کہ کروں تیرے اوصاف کا بیان، میں بھی چاہتا تھا کہ کروں تیرے اوصاف کا بیان، نظر اٹھی اور اٹھ کر چھپ گئی تو چاک تھا گریبان، دست بستہ ہوئے یہاں قلم کار، تیری اوقات ہی کیا ہے، ذات مصطفیٰ بتانے کو تیرے پاس بات ہی کیا ہے، کہاں سے کرے گا آغاز، اسی تصورات میں گر گیا، نظر جو پاؤں کی انگلی پہ پڑی تو قدموں میں گر گیا، نظر اٹھا کر دیکھا تو عرش سے آنے لگی صدا، صحیفہ کائنات و قرآن میں دیکھ شان مصطفیٰ کہ کس طرح جا بجا تعریف کرتا ہے خود خدا، اے صدیق تو تو پڑھ بس صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت زیادہ نہیں لے رہا ہوں، آپ کے چہرے نہ جانے کیوں پھیکے پڑ گئے ہیں، اجازت لے کر نہیں آئے ہوں گے، کوئی چہرہ خیالوں میں آ رہا ہوگا، میں اس چہرے کو ہٹا کے دوسرا لا رہا ہوں، ان سے بڑھ کے کوئی چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے آقا جو تشریف لائے روشنی پھیل پڑی، خوشبو پھوٹ پڑی کہ میرے آقا آئے، روشنی پھیل گئی کہ میرے آقا آئے ہیں، نور پھیل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، باد صبا نکل پڑی کہ میرے آقا آئے ہیں، باد سحر چل پڑی کہ میرے آقا آئے ہیں، باد نسیم کے جھونکے چل پڑے کہ میرے آقا آئے ہیں، سبزے لہکنے لگے کہ میرے آقا آئے ہیں، انادل چہکنے لگے کہ میرے آقا آئے ہیں، موتی دمکنے لگے کہ میرے آقا آئے ہیں، ستارے چمکنے لگے کہ میرے آقا آئے ہیں، پھول کھلنے لگے کہ میرے آقا آئے ہیں، گل مہکنے لگے کہ میرے آقا آئے ہیں، کلیاں مسکرانے لگی کہ میرے آقا آئے ہیں، چاند و سورج آفتاب و مہتاب درخشاں ہوئے کہ میرے آقا آئے ہیں، دریا درفشاں ہوا کہ میرے آقا آئے ہیں، سمندر رواں دواں ہوا کہ میرے آقا آئے ہیں،
موجوں کو بہاؤ مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، طوفان کو ٹھہراؤ مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، شاخوں کو جھکاؤ مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، اور گمراہ قافلوں کو پڑاؤ مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، صبح کو سویرا مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، بیواؤں کو بسیرا مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، یتیموں کو آسرا مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، مسکینوں کو ٹھکانہ مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، حلیمہ کو راج دلارا مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، عبد المطلب کو بڑھاپے کا سہارا مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں، آمینہ کو اپنی آنکھوں کا تارا مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں۔ میں نے کہا ساری دنیا کو وہ جگ سارے کا سارا مل گیا کہ میرے آقا آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ہیں تو روشنی پھیلی ہے۔ آمینہ کہتی ہے نا مکے میں تھی، یمن، ملک شام، یہ جو حویلیاں نظر آئی اس میں اشارہ تھا کہ ایک دن میرے آقا دنیا کو وہ علم پیش کریں گے کہ میرے آقا کے نور تعلیم سے سارا جہاں جگمگ روشن ہوگا۔ اور وہ جو خوشبو پڑی تھی، محمد مصطفیٰ ہے خوشبو، ہے ان کی ہر ادا خوشبو۔ ہاں محمد مصطفیٰ ہے خوشبو، ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو، ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی کا اسم ہے خوشبو، نبی کا جسم ہے خوشبو، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اکابرین تشریف لا رہے ہیں، آپ پوری توجہ ادھر ہی رکھیں، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہٹ چکی تھی، آپ نے یہ سنا نہیں، آپ نے ادھر دیکھ، یا شیخ ادھر دیکھ، کہاں جا رہے ہو؟ اتنا جلدی فون آ گیا۔ دیکھو زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا آپ سے۔ محمد مصطفیٰ ہے خوشبو، ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو، ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی کا اسم ہے خوشبو، نبی کا جسم ہے خوشبو، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو۔ نبی کا اسم ہے خوشبو، نبی کا جسم ہے خوشبو، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو۔ نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے، نبی کا سونا بھی خوشبو، نبی کا جاگنا بھی خوشبو۔ محمد میں ہیں دو میمی جنہیں دو بار لب چومے، زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو، گلا خوشبو، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو، پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ رضا خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر عمر عثمان اور علی المرتضی خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اب جو ہے میری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، آخری پیغام کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ جلسے میں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ لے کے جائیں گے کہ آج کی شام سے لے کر زندگی کی شام تک انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں انشاءاللہ۔ دوسرا ارادہ اور فیصلہ، آپ تعلیم گاہ کے اندر آئے ہیں، آپ ایک تعلیمی ادارے کے اندر آئے ہیں، تو یہ عزم اور ارادہ، عزم مصمم پکا ارادہ لے کر اٹھیے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو علم اور تعلیم اور ایجوکیشن سے ضرور آراستہ کریں گے۔ علم میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ علم نفع دینے والا اور نقصان دینے والا۔ نقصان دینے والا چوری کیسے کی جاتی ہے، ڈاکہ کیسے ڈالا جاتا ہے، اے ٹی ایم کو کیسے لوٹ لوں، اس کے کھاتے سے اس کا کھاتا ہائی جیک کر کے اس کا پیمنٹ کیسے نکالوں، یہ علم جو ہے اس سے پناہ مانگی ہے۔ باقی جتنا بھی نفع دینے والا علم ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ اس لیے علم روشنی ہے، انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ جو ہے آپ مضبوط ہو جائیں، آپ کا معاشرہ مضبوط ہو جائے، آپ کی سوسائٹی مضبوط ہو جائے، آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل مضبوط ہو، آپ کا محلہ، شہر، بستی، آپ کا وطن ہندوستان مضبوط ہو، تو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔
جو ہے پختگی کے ساتھ علم حاصل کرے. اور علم بے شک یہ جو شرعی علوم ہیں یہ باقی دنیا کے علوم جتنے بھی ہیں ان سب کے سردار ہیں، ان سب کے سردار ہیں. اور ہماری ترتیب یہی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی آپ علم حاصل کریں لیکن اسلام کی تربیت میں رہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کی شریعت کی چادر میں رہیں. آپ کچھ بھی پڑھیں، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے. کیا پڑھو یہ نہیں بتایا، وہ پڑھ جو کچھ میں نے چیزوں میں رکھا ہے سب پڑھ، لیکن جو بھی پڑھ اپنے رب کی یاد کے ساتھ. پیدا کرنے والے کو مت بھول جانا. اسلام کی تربیت کے ساتھ میں علم تو مکڑی کے پاس ہے، بڑی میکنک ہے، بڑا خوبصورت جالا بناتی ہے، لیکن تربیت میں وہ نہیں آئی تو کیا جب اس کا شوہر سوتا ہے نیند کی حالت میں اپنے شوہر کا مرڈر کر دیتی ہے، یہ مکڑی ہے. اور جو ہے جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں، جو اس کی ماں جس نے جنم دیا تھا، اب یہ تعلیم تو رکھتے ہیں، علم تو رکھتے ہیں مکڑی کے بچے، لیکن تربیت نہیں ہوئی. جب ان کی ماں سوتی ہے نیند کی حالت میں مکڑی کے بچے اپنی ماں پہ حملہ کرتے ہیں اور ماں کا مرڈر کر دیتے ہیں. ایسا علم ہمیں نہیں چاہیے. لیکن ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں. کہتے ہیں علماء مخالف، علماء کبھی مخالف نہیں رہے عصری علوم کے. اپنے گریبان میں جھانک جامعہ ملیہ کس نے قائم کیا؟ ہندوستان کی بڑی یونیورسٹیاں قائم کرنے والا کون ہے؟ علماء کبھی عصری علوم کے مخالف نہیں رہے ہیں. ہم بس اتنا جو ہے کہتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انگلش تو پڑھو، انگریزی پڑھو، مگر انگریز مت بننا. تمہارا اپنا کلچر خوبصورت ہے، تمہارا اپنا طریقہ خوبصورت ہے. ارے ہندوستان کا کلچر کتنا خوبصورت تھا، اسلام کا کلچر کتنا خوبصورت تھا. تم نے جا کے دونوں منہ جو ٹیشو پیپر سے صاف کرتا ہے، دونوں منہ، اس کا کلچر لینے پہ تم فخر کر رہے ہو. انگلش تو پڑھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار حضرت زید بن ثابت سے فرمایا دشمن کی زبان سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں. وہ خط کا زمانہ تھا، آج ٹویٹر کا زمانہ، فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے. لیکن نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے مسلمانوں انگلش میں مہارت حاصل کرو تاکہ وقت کے جو چیلنج ہیں ان کا تم مقابلہ کر سکو. جب دنیا میں جادوگری تھی تو جادوگری کے توڑ اور اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے کلیم کو بھیجا. اور جب دنیا ڈاکٹری پہ فخر کر رہی تھی، فن طب پہ فخر کر رہی تھی، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. دنیا جب ادب پر، فصاحت پر، بلاغت پر، تقاریر پر، شعر و شاعری پر، زبان پر فخر کر رہی تھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جن کی سورہ کوثر کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا، جن کی سورہ کوثر کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا. آپ انگلش پڑھیں لیکن دین اسلام کی روشنی اور اس کی تربیت کے ساتھ. یہ علماء کرام جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ آپ کے محسن ہیں، محسن، یہ آپ کے محسن ہیں جو کم تنخواہوں میں آپ کا ایمان بچا رہے ہیں. اگر یہ مدارس کا جال نہ ہوتا، اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، پتا ہے کیا ہوتا؟ آج تو اس جلسے میں نہیں ہوتا، آج تو شکیلی ہوتا، آج تو قادیانی ہوتا، آج تو عیسائی ہوتا، آج تو مسلمان ہے. ان علماء کا تجھ پہ احسان ہے، انہوں نے 8,000 10,000 اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تنخواہ ہونی چاہیے. میں نے کہا وکیل کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اتنی تنخواہ علماء کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وکیل جب تو دنیا کے کسی کیس میں پھنستا ہے تو کسی وکیل پر بے درد مال لٹاتا ہے. یہ علماء کرام یہ وہ وکیل ہیں جب تو قیامت کے دن پھنسے گا تو یہ وکالت سے تجھے جنت کا راستہ دکھائیں گے. یہ قیامت کے دن کے میں بغیر سب سوچے سمجھے نہیں بول رہا. علماء کی موجودگی میں ایک حافظ قرآن 10 ایسے افراد کو شفاعت اور سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ایک عالم 70 افراد کو لے جائے گا. یہ تو علامہ عبدالشکور نے کہا، مجھے روایت نہیں ملی، لیکن ایک علامہ راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر
तफसीर कबीर में रिवायत लाए हैं। कयामत के मैदान में आबिद से कहा जाएगा, आबिद साहब चला जा जन्नत में, और आलिम से कहा जाएगा जल्दी मत कर। उलमा से कहा जाएगा उलमा का इकराम करो, अक्रिमुल उलमा फइन्नहुम वरसतुल अंबिया। उलमा का इकराम करो, ये नबियों के वारिस है, ये अंबिया के वारिस है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो है वरासत के ये सच्चे वारिस हैं, इनका बड़ा मकाम है। एक हदीस रट रखी है, 600 पहले मौलवी जो जहन्नम में जाओगे, ये बड़ा कड़ा जो रट रखी है खरी, वो मौलवी 600 पहले जहन्नम में जाओगे। अरे वो कोई रियाकारकारी की बात हो रही है, वो जो तो को दिखावा करा सारा दिन भी की बात हो रही है। लेकिन और रिवायता भी है, क़यामत के मैदान में सोने का तख्त सजाया जाएगा। जिस तरह आज स्टेज पर बैठे हैं, क़यामत के मैदान सोने के स्टेज पर होंगे, और चांदी के कुबे लगे हुए होंगे, ज़मरुद और याकूत लगे हुए जड़े हुए होंगे, और इस्तबरक और रेशम और दीबाज के कालीन बिछे हुए होंगे। उलमा इकराम से कहा जाएगा जब तक मैं लोगों का हिसाब न ले लूं आप यहाँ पर जलवा फरोश हो जाए। इनका ये बड़ा मकाम है, ये आपके मोहसिन हैं, ये क़यामत के दिन के वकील हैं। ला तदखुलू, उलमा इकराम जन्नत में जाने में जल्दी मत करो। आई फिल जन्ना इश्फाउ लिमन तशाऊन, यहाँ खड़े होके सिफारिश करो जिसकी चाहो। जिसने सताया भी की सिफारिश करोगे, कौन करे? तो घड़ी देखा न वो आयो को नहीं, मौलवी साहब खाके सो गए दिखे, थाली घड़ी में क्या टाइम हो गयो? तो माली में कोई 35 थोड़ी बाज रहा, वो जो तेरी में वही मेरी में टाइम हो रहा है। बस कैमरा लगा रखा है तुमने, ये तुम्हारे मोहसिन हैं, इन पे ऊपर खर्च करो, ये क़यामत के दिन के वकील हैं। अपने परिवार में भी कोई वकील खड़ा करो, अपने परिवार में कुरान का हाफिज पैदा करो, आलिम पैदा करो। एक रिवायत तो यूं भी पड़ी, क़यामत के मैदान में एक आलिम की सिफारिश पर आसमान के सितारों की तादाद के बराबर लोगों को जन्नत का टिकट दिया जाएगा। क्या समझा है तुमने उलमा को? ये आपके मोहसिन हैं, ये जो है कम तनख्वाह में आप जो आज जो है खिदमत कर रहे हैं। उलमा इकराम भी इखलास के साथ खिदमत को जारी रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अजीब वक्त पे हम जी रहे हैं, चारों तरफ ईमान पे डाके हैं, इसलिए नौजवान और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है। और आप जितने भी आए बैठे हो, दिल खोल के इन पर खर्च किया करो, दिल खोल के मसाजिद और मदारिस पे खर्च किया करो। यही असल बैंक बैलेंस है। इंसान कहता है मेरा माल, तेरा कुछ नहीं, जो खा लिया वो खा लिया, जो आगे भेज दिया वो है असल तेरा माल। इसलिए ये मस्जिद कई अब कितने महीनों से तुम्हें पैगाम दे रही है। सुना है राजगढ़ में बड़े राजा रहते हैं, बड़े सरमायादार रहते हैं, बड़े सेठिए लोग रहते हैं, खुदा का घर मुकम्मल नहीं हो रहा है। ये तुम्हें पैगाम दे रहा है कि फिर हमारी दौलत किस काम की है। हजरत उस्मान से पूछा गया कि नबी के जमाने में मस्जिद बड़ी सादा थी, अबू बकर और उमर के जमाने में मस्जिद बड़ी सादा थी, तुम खूबसूरत मस्जिद क्यों बना रहे हो? फरमाने लगे तुमने बस जुमला तो सुना दिया कि नबी के जमाने में सादा थी, अबू बकर के जमाने में सादा थी, लेकिन ये भूल गए कि उस जमाने में लोगों के घर भी सादा थे। अबू बकर का घर भी सादा था, उमर का घर भी सादा था। आज लोगों ने बंगले खड़े कर दिए, कोठिए रेस लगा रहा है कि मारे माड़िए से ऊंचो कोई को माड़ियो नहीं होना चाहिए। हाँ, मारे आगे जो डस्टर खड़ी है ना, इससे और कोई को नहीं, ये कोई का ही नहीं होनी चाहिए। वो अगर दौलती लाए है ना तो मैं लाल तोड़ी लाऊंगा। अब ये रेस लगा रखी है। अब देखा नहीं तुमने लोग इतने शानदार घर बनाते हैं, तो मुझे गैरत आती है, शर्म आती है कि हमारे अपने घर तो इतने खूबसूरत हो और खुदा का घर खूबसूरत ना हो। इसलिए सागवान की लकड़ी मंगवा कर खूबसूरत खुदा का घर बना रहा हो। तो अब अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यूं चंदे का ऐलान किया था तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी एक थैली अशरफी सोने के सिक्कों की थैली भर के ले आए।
فرمایا کتنے ہیں؟ فرمایا جب اس کے نام پہ دینا ہے تو کیا گننا ہے؟ فرمایا اسما اگر تو گن گن کے خرچ کرے گی تو پھر وہ بھی گن گن کے دے گا. خدا کے نام پہ بے درج لٹایا کرو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو اچھا ادھار دے دے، کوئی ہے جو اللہ کو اچھا ادھار دے دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو الدحداء آئے، کہا میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہے، وہ میں نے اللہ کے نام پہ کر دیا. حضرت ابو طلحہ نے باغ لگا دیا، اپنی زمین لگا دی. اور غزوہ تبوک میں آخری بات ہے، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر کال کیا، چندے کی ضرورت ہے تمہارے بیچ میں. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ چندے کی ضرورت ہے. اس طرف جب پیغام ہوا تھا یہ تو مسجد پوری ہو جانی چاہیے تھی، ہو جانی چاہیے. چلو سستی ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن آج کی مجلس میں آپ چہرہ دعا کرتے ہیں، جب چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے ایک عزم لے کر اٹھیے گا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ خدا کا گھر ادھورا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اعلان کیا مسجد نبوی میں کہ آج ضرورت پڑی ہے، ضرورت پڑی ہے. اللہ حالانکہ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، وہ انسانوں تم سب فقیر ہو، مالدار وہ ہے جس سے میں دے دوں. دیا اس نے ہے لیکن وہ اپنے نام پہ مانگ رہا ہے. کیوں مانگ رہا ہے؟ دینے کے لیے مانگ رہا ہے. عثمان جب ہم نے مانگا تھا تیرے دروازے پر پہنچے تھے تو تم بیوی سے جھگڑا کر رہے تھے کہ خدا کی بندی دیے میں موٹی بٹ کیوں ڈالی، وہ تو سارا تیل پی گئی. ہم اب اللہ کے رسول نے کہاں بھیج دیا، یہ کیا دیں گے ہمیں؟ لیکن جب اللہ کے نام کے پہ مانگا ہے عثمان نے اونٹ بھر کے کھجورے اور پنیر اور سارا مال دے دیا. وہ سائل کہتا ہے کہ پہلے بھی ہمیں آئے تھے، آپ بیوی سے جھگڑ رہے تھے کہ جو ہے دیے کے اندر موٹی بٹ کیوں ڈالی، لیکن جب ہم نے اللہ کے نام پہ مانگا تو تم نے بے دریک لٹا دیا. فرمایا ہم جب اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں تو بڑا پھونک پھونک کے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اس کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو بغیر شمار کیے خرچ کرتے ہیں. کیونکہ جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب اللہ ہم سے لے گا، اور جو ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اس کا حساب ہم اللہ سے قیامت کے دن لیں گے، ہم لیں گے. اس لیے اللہ کے نام پہ جب آواز لگی ابو بکر آج تاخیر کیوں ہو گئی؟ فرمایا پہلی مرتبہ دیواروں پہ ہاتھ پھیرا کہ سوئی بھی رہ نہ جائے. ہاں اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لا کر دھر دیا. حضرت عثمان مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے 900 اونٹ بھر کے لائے تھے، 900. حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 ہو کیا. بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے تو آپ یہ عزم ارادہ لے کر اٹھے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے. خرچ کریں مساجد پر، خرچ کریں مدارس پر، اپنے مکاتب کو مضبوط کریں. مولانا منصور نعمانی فرمایا کرتے تھے دو باتوں میں سے ایک بات پہ راضی ہو جاؤ، یا اپنی اولاد کے مرتد ہونے پہ راضی ہو جاؤ، یا دین کی بنیادی محنت اور مکاتب کو مضبوط کر کے اپنی اولاد کا ایمان بچا کے راضی ہو جاؤ. اب تمہیں کون سی بات پہ راضی ہونا ہے؟ اپنے مکاتب کو مضبوط کرنا ہے، مساجد کو مضبوط کرنا ہے، مدارس کو مضبوط کرنا ہے، علماء کرام پہ خرچ کرنا ہے. یہ قیامت کے دن کے وکیل ہیں اور سفارشی ہیں، اس لیے جو ہے ان کے اوپر جو ہے بشاشت کے ساتھ، دل کی خوش طبعی کے ساتھ میں جو ہے خرچ کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئی ہیں اس پہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. فرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں. بتاؤ اب دنیا میں کیا رہا ہے؟ بھائی بھائی کا ہوا ہے رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا
دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ وہ نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔